لہذا اللہ کے فرمان کے مطابق یہ ساری چیزوں سے بہتر ہے تو ہم اور آپ بھی اس کو بہتر سمجھے، اور اللہ کرے اللہ تعالی ہم اور آپ سبوں کے دلوں میں اللہ تعالی اس قرآن کی عظمت عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کا ضروریاتی علم کا سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ حافظ عالم بننا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن علم دین اور دین اسلام کس طرح محفوظ رہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری امت کے ایک ایک فرد پر ہے، اور یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ لہذا امت بہت حد تک اس ذمہ داری کو نبھاتی ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کی مجلسوں میں یاد دلایا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے سبق کو نہ بھولے۔ لہذا یہ مدارس اسلامیہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اسلام کے فروغ کا ذریعہ ہے، اور دینی تعلیم اور دینی تہذیب تمدن اور اسلامی پہچان اور ہمارے وجود اور تشخص کا بہترین ذریعہ ہے جہاں سے یہ چیزیں نشر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دینی اداروں کا بھرپور تعاون کرے، محبت کی نگاہوں سے دیکھے اور اس کے بارے میں بہی خار ہے، خیر خار ہے، اچھی نگاہ اور اچھی نظروں سے دیکھے، اس لیے کہ ان اداروں میں وہ تعلیم دی جاتی ہے جس تعلیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ باقی رہی اس طرح کے مجلس میں بیٹھنے یا دینی تعلیم کی فضیلت کو سننے اور سنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ دنیا نہ سیکھیں یا دنیا کی چیزوں کو نہ برتیں، بلکہ اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے اور اسلام نے سکھایا ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن ان وجدہا فہو احق بہا، کہ مسلمانوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ حکمت اور عقل مندی کی باتیں جہاں بھی ملے مسلمان دوسری قوم کے مقابلے میں آگے بڑھ کر اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ تعلیم کے میدان میں اور اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے تئیں آگے بڑھیں اور قوم کے بچوں کی فکر کریں ہر سطح پر، تاکہ قوم کامیاب ہو اور ہم اللہ کے نزدیک بھی اور دنیا والوں کے نزدیک بھی سرخرو بن جائے۔ لہذا اللہ اور دنیا والوں کے نزدیک سرخرو بنانے کی ایک طرح کی یہ تمام مدارس اسلامیہ اور جو بھی چہل پہل ہو رہی ہے ایک محنت ہے، جو محنت توجہ کی طلبگار ہے اور جو محنت قوم کو متوجہ کرتی ہے کہ اس محنت کو آگے بڑھایا جائے اور اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھ کر آگے پہنچا جائے۔ اس کے لیے یہ ادارے مدارس اسلامیہ قائم ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ برابر اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ مدارس اسلامیہ غریبوں کے لیے یہ عرش ہے، عرش، یعنی اس مدارس اسلامیہ میں غریب کمزور پڑھ کر پھر آگے اپنی تعلیم حاصل کر کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہے اور بڑے بڑے لیکچرر ہیں اور دنیا میں نام روشن کیا ہے ان مدارس اسلامیہ کے پڑھے لکھے لوگوں نے۔ لہذا ان مدارس اسلامیہ میں آپ کا مال اور آپ کا تعاون اور آپ کی جو محبت پیش ہوتی ہے یقینی طور پر ضائع نہیں جائے گی، بلکہ جب آنکھ بند ہوگی اور جب کل قیامت میں اللہ کے سامنے اور قبر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں اس کا بدلہ کتنی بہترین شکل میں دیا جا رہا ہے۔ لہذا مرکز الفلاح بھی انہی تحریک اور انہی تعلیمی اداروں کا ایک حصہ ہے اور مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کے اور اسلام اور دین کے پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس کی حفاظت کرنا اور اس کے تئیں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہم تمام حاضرین اور اہل محلہ کی ذمہ داری ہے اور پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس سمجھائے اور دین کی عظمت بیٹھائے اور اپنے ذمہ داریوں کا خوب اللہ تعالی ہم اور آپ کو احساس مند بنا کر اپنی قوم کو آگے بڑھانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ آج کے ہم سبوں کے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، ہر طرح کی صعوبتوں اور پریشانیوں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہر طرح کی محبتوں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ان بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے، اے اللہ ان کو علم و عمل میں ترقی نصیب فرما دیجئے، علم و عمل میں ترقی نصیب فرما دیجئے، علم و عمل میں ترقی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ان کا نام دنیا میں نام روشن فرما دیجئے. اے اللہ اس مدارس کے اساتذہ کرام، منتظمین، محتمم، اے اللہ اور تمام ذمہ داروں کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے اور بہترین صلہ عطا فرما دیجئے، بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ان کے پڑھنے پڑھانے کو، ان کے انتظام و انصرام کو، ان کے بچوں کی تربیت کو، یا اللہ تمام چیزوں کو قبول فرما لیجئے، تمام چیزوں کو قبول فرما لیجئے اور بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما دیجئے. تمام حاضرین اے اللہ جنہوں نے محبت پیش کیا اور اپنے وقت کو یہاں لگایا ہے اور دیا ہے، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے اور آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ آج کے پروگرام کو قبول فرما لیجئے، مرکز الفلاح ادارے کو قبول فرما لیجئے، اس کے فیض کو قیامت تک جاری اور ساری فرما دیجئے. اے اللہ اس مدرسے کے لیے زمین کی فراہمی پیدا فرما دیجئے، زمین کی فراہمی کے حوالے سے غیبی مدد فرما دیجئے، نصرت فرما دیجئے، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، غیبی مدد فرما دیجئے، غیبی سبیل پیدا فرما دیجئے. یا اللہ تمام مدارس اسلامیہ، مساجد، مکاتب، مدارس، خانقاہیں، دینی ادارے، علماء، ملی تنظیمیں، رفاہی تنظیمیں، اچھے اچھے کام کرنے والے، یا اللہ سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، اداروں کی حفاظت فرما دیجئے، چہار دیواری کی حفاظت فرما دیجئے، مکانات کی حفاظت فرما دیجئے، کتابوں کی حفاظت فرما دیجئے، علماء کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو، جان و مال، کھیتی باڑی، کاروبار سب کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ پوری انسانیت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ سب کی پریشانی آپ کے سامنے ہے. یا اللہ ان تمام پریشان حال کی مدد فرما دیجئے، غیبی نصرت فرما دیجئے. یا اللہ بھرپور مدد فرما دیجئے، عزت کے فیصلے فرما دیجئے، بلندی کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ آپ ہی کا حکم ہے کہ ہم سے مانگا کرو. اے اللہ ہم سب اس لیے مانگتے رہتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا بنا دیجئے، اپنے سے مانگنے والا بنا دیجئے، اپنے سے مانگنے والا بنا دیجئے. نبی کی محبت عطا فرما دیجئے، نبی کے طریقے کی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ تمام مدارس اسلامیہ اے اللہ اور تمام لوگوں کی جائز تمنا اور مقاصد کی تکمیل فرما دیجئے. اے اللہ بطور خاص اس مدرسے کے لیے ہر طرح کے غیبی انتظام فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے مانگنے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ، سمجھنے بوجھنے سے زیادہ یا اللہ آپ اپنے شایان شان اس ادارے کو اور یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اور تعاون کرنے والوں کو، محبین کو، مخلصین کو، متوسلین کو، چاہنے والوں کو یا اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے اور پوری امت کو بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے. ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. آمين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين.